بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام الف کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیف احمد. خواتین حضرات، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ پروگرام الف میں گفتگو ہوتی ہے انتہائی حساس، انتہائی نازک سیاسی، سماجی اور مذہبی موضوعات پر، کیونکہ ہمارا یہ موقف ہے اور ہمارا یہ بلیو ہے کہ جب تک مکالمہ نہیں ہوگا تب تک ہم مسائل کے حل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. ضرورت ہے مکالمے کی، ضرورت ہے اتحاد بین المسلمین کی. خواتین حضرات، پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی اپنے اسی پینل کے ساتھ تقلید کی شرعی حیثیت کے عنوان کے تحت. گفتگو بہت بسیط تھی، بہت طویل تھی، بہت سارے نکات ایسے تھے جو تشنا تھے. ہم نے آج پھر اپنے معزز مہمانوں کو جیو اسٹوڈیوز آنے کی زحمت دی ہے. وہ گفتگو جو پچھلے پروگرام میں ہوئی تھی اس کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں. ملاحظہ فرمائیے کہ آخر کیا وجوہ ہے جو آپ تقلید کو یکسر رد کر دیتے. اطاعت اور اتباع کے سوا لفظ تقلید ایک انسان کے لیے استعمال ہی نہیں کی گئی. کسی ایک متعین امام کو اصول میں بھی اپنا مرجع مانے اور فروع میں بھی اپنا مرجع مانے. ان کو جب دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو وہ اس امام کے اصول پر اگر کوئی پہلے سے بات معلوم ہے تو اسے اختیار کر لیں، ورنہ اگر کوئی نئی رائے بھی قائم کرنی ہے تو ان اصول کو پیش نظر رکھ کر ہی کریں. دین کے کم از کم معیار پہ بھی مطلوب آدمی بننا، کوالیفائی کرنے کے قابل نہیں رہے تو اس وقت دین ایک لیگل اسٹرکچر کی حیثیت سے سامنے آتا ہے. کچھ کوئی تقلید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود بھول گیا. جیسے بھی فرمایا یہ بالکل ایک عقلی مسئلہ. عالم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت آپ پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام یہ کہتا ہے. متبع کتاب و سنت کے لیے کسی کے درست قول کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ چاہے صحیح بات امام جعفر صادق کی ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہو، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام سفیان ثوری. فقہاء امت کی تعداد 4 5 نہیں، 10 20 نہیں، 100 نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، اور آج بھی قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. بس عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں کہ دین کے بھی محافظ ہوں اور وہ اپنے نفس کے بھی چوکیدار ہوں، اپنے اللہ کے اطاعت گزار کے. محترم ناظرین، پچھلے پروگرام کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. خواتین حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین، ممتاز محقق، کئی کتابوں کے مصنف. میں ہمیشہ آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ کہے اور سنا کرے کوئی. محترم جاوید احمد غامدی صاحب جو تشریف لائے ہیں ہماری درخواست پر لاہور سے. خواتین حضرات، میرے بائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے محترم احمد جاوید صاحب. احمد جاوید صاحب نے بھی ہماری درخواست کو پذیرائی بخشی. آپ تشریف لائے ہیں لاہور سے. علامہ اقبال اکیڈمی کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ممتاز فلسفی، ممتاز عالم دین، ممتاز دانشور، نقاد، علم و ادب پر آپ کی گہری نگاہ. احمد جاوید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواتین حضرات، مفتی عبدالحنان صاحب، آپ شیخ الحدیث ہیں، کراچی کی ایک ممتاز درس گاہ سے وابستہ ہیں. عمر بھر تعلیم و تدریس سے آپ کا تعلق رہا. خواتین حضرات، آج کے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک محترم مولانا حسن ظفر نقوی صاحب. خواتین حضرات، حسن ظفر نقوی صاحب الف میں بار بار تشریف لائے ہیں اور آپ کی علمی بصیرت، آپ کی گفتگو سے ہم سب نے استفادہ کیا ہے. حسن ظفر نقوی صاحب، آپ تمام مہمان، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خواتین حضرات، پروگرام کا آغاز وہیں سے جہاں سلسلہ کلام ٹوٹا تھا. علامہ صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ کیا بیک وقت میں ایک سے زیادہ اماموں کا مقلد ہو سکتا ہوں؟ دیکھیے، میں یہاں تھوڑا سا فرق کرنا چاہوں کہ جب بات پہلے تو تنظیمی گفتگو ہو رہی ہے نا، اب میرا کھل کے موضوع میدان میں آیا. دیکھیے، پہلے یہ لفظ بار بار تکرار ہوا ہے کہ اصول و فروع اور عقائد و احکام. دیکھیے، اس کو الگ الگ کر لیں آپ. عقائد میں اور اصول میں تو تغیر ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر میں نہیں ہے. اصول تو عقد کا کام ہے. اصول دین اور عقائد جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے چھوٹی دلیل ہو لیکن انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ اصول کا پریکٹیکلی اس سے تعلق نہیں عقیدے کا، وہ اس سے تعلق ہے عقیدے کا. لیکن دوسرا جو حصہ فروع دین، اس کا تعلق ہے میری عملی زندگی کے ساتھ. عملی زندگی جو میں گزار رہا ہوں صبح سے شام تک، اس کا نا، اس کو ہم کہتے ہیں فروع دین. یعنی اس میں سارے ہمارے اعمال آ جاتے ہیں، اعمال احکام جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اس میں تقلید کا معاملہ ہے، اس میں بحث ہماری. ہمارے یہاں تو یہ اجتہاد ہی کا کرشمہ ہے
یہ تقلید اور اجتہاد یہ دونوں لازم ملزوم ہے. آپ پہلے اجتہاد میں پروگرام کر چکے ہیں. یہی ترقی کا باعث بن رہی ہے کہ جتنے بھی موجودہ مسائل درپیش آتے ہیں وہ فقہی اور اس کے بھی جو ابھی ہمیں موجودہ بھی درپیش مانتے ہیں یہ مجتہدین ہے. اجتہاد چلو مجتہد بھی سائنسی میدانوں میں سائنسدان سے مدد دیتا ہے کہ اس کے مسئلے کی شرعی حیثیت نکالنے کے لیے. تو یہاں تو جمود نہیں ہے. یہاں تو جو بھی موجودہ مسائل پیش آ رہے ہیں فقہ واقعی کے مطابق امام تو وہی بارہ ہے لیکن اس کے بعد مجتہدین کا جو سلسلہ ہے وہ اسی سے قرآن سے الگ ہٹ کے کوئی نہیں بات ہوتی. کیونکہ امام نے خود یہ کہہ دیا فرما دیا کہ اگر ہمارا کوئی قول تمہیں آیت سے ٹکراتا ہوا نظر آ جائے تو اس قول کو دیوار پہ مار دو بات ختم ہو گئی. تو ہم تو ایک معیار ہے کہ کبھی اس کے امام کا قول قرآن سے ڈفرنٹ اگر کرتا ہے تو پھر پہلے قرآن کو لینا ہے بعد میں. تو میں یہ اوپر آغاز کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ کسی امام کا میں سے بھی کسی امام کا قول قرآن سے ڈفر نہیں کر سکتا بات نہیں. لیکن میں صاحب آپ یہی بات کہتے ہیں ان اماموں نے تو یہی فرمایا لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوا. اس پر ہم گفتگو ابھی کرتے ہیں. جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسا کہ مطالعے اس کے ایک طرف سے بات ہے میں نے جیسا اس کیا کہ ہمارے یہاں تو یہ بالکل سیدھا سا اصول ہے اسی کے تحت ہم لوگ چلتے ہیں. اور ابھی تک کوئی ایسا ہمیں مسئلہ بھی نہیں پیش آیا ہوا کہ قرآن کا حکم کوئی اور ہو اور امام نے کوئی اور حکم دیا ممکن نہیں ایسا ممکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. علامہ صاحب آگے فرمائیے جس طرح گاندھی صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک امام کو جب قبول کرتے ہیں تو ہم 3 یا 4 اماموں کو ایسے اختلاف ہو جاتا ہے یا ہم رد کر دیتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ایک وقت میں 4-5 اماموں کی باتوں کو قبول کر لیں؟ دیکھیے اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں جی کیا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں تو یہ امکان موجود ہے. ہم امام تو کہتے ہیں وہ نائب امام ہوتا ہے مجتہد. امام تو 12 امام ہیں سب کی بات قابل قبول ہے سب کی ایک ہی بات ہے. لیکن یہ کہ مجتہدین جو ہے نائبین امام ہے ان میں ہمارے یہاں یہ اجازت ہے کہ آپ ایک مجتہد کو جبر نہیں ہے کسی کی تقلید میں کہ آپ اس کو ایک مجتہد کے مسئلے کو چھوڑ کے آپ دوسرے مجتہد مرضی کی بات نہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 5 ہمارے فقہ موجود ہیں ہمارے پاس. ہم ان پر عمل کرتے ہیں پوری امت مسلمہ. اس میں امام ابو حنیفہ حنفی فقہ سب سے زیادہ کثرت میں ہے. تو جیسے گاندھی صاحب فرماتے ہیں کیا ایک اچھی بات شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی یہ فرمایا. شاہ ولی اللہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جو اچھی بات آپ کو نظر آئے وہ لے لیں. اگرچہ کہ میرے بھی بعض لوگ اختلاف کریں گے میری بات سے لیکن میں یہاں بہت جرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ آپ یقین کریں کہ میرا بہت جاہل آدمی بہت تھوڑا سا مطالعہ ہے لیکن یقین مانیں کہ اگر 5 فقہوں کو جمع کر لیا جائے نا تو میں نے تو یہ حساب لگایا کہ میرے حساب سے وہ بھی فقہ جعفر صادقی بنتی ہے. میں کر سکتا ہوں. تو ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی بات اچھا حل اپنے مسئلے کا جو زمان و مکان سے متعلق ہو کسی بھی امام سے ملے لے لیا جائے. دیکھیے وقت یعنی وہ تو 4th صدی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں آج کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آج واقعی اگر ایسا ہے کہ کوئی مسئلے کا حل کہیں سے ملتا ہے تو کیوں نہیں لیں گے. اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں بالکل حرج نہیں ہے. اگر ملت اسلامیہ کا امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے ہمارے لیے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. لیا جا سکتا ہے کیوں نہیں لیا جا سکتا.